آج کا درس قرآن سورہ بقرہ آسان تفسیر میں جو پیج ہے، پیج نمبر 109 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے، اور متقین کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو بغیر دیکھے، جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور پورے کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کفر کو اپنا لیا، ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی آپ ڈرائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ ڈرائیں تو کوئی بھی فائدہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ 6 آیت تک کا بھی ترجمہ کیے ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت و اہمیت پچھلے سنڈے کو بیان کیا گیا تھا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، ہو سکتا ہے ہم لوگ بھول گئے ہوں، تو یاد دہانی کے طور پر پھر اس کو دہرا دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے۔ سورہ فاتحہ فرسٹ ہے، سیکنڈ میں سورہ بقرہ ہے، اور پورے قرآن میں جو سب سے لمبی سورہ اور سب سے بڑی سورت مانی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں سورہ بقرہ جہاں خود بڑی ہے، تو اس میں ایک ایسی آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اس کو بولتے ہیں آیت مداینت۔ آیت مداینت انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ وہ سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، سورت نہیں، سب سے بڑی آیت ہے۔ تو سورہ بقرہ جہاں بڑی ہے تو انہی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وہ آیت ہے جو سب سے بڑی آیت مانی جاتی ہے، اور اس کو بولتے ہیں آیت مداینت۔ مداینت سورہ بقرہ کی فضیلت و اہمیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اور جو شخص سورہ بقرہ کو چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنا کیا ہے؟ حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر اور اس کے گھر پر باطل کا قبضہ نہیں ہوتا۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اہل باطل کا اس شخص پر اور اس گھر پر دبدبہ قائم نہیں ہو سکتا، قابو نہیں پا سکتے۔ تو اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، جو لوگ جادو ٹونا جانتے ہیں، جادو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور جادو برحق کر سکتے ہیں، لیکن اس گھر پر جادو نہیں کر سکتے ہیں، اس شخص پر جادو نہیں کر سکتے جو کیا کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، یا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے پڑھنے والے ہر مصائب و آلام سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، بلکہ شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنات کا اثر ہو جائے، شیطان کا اثر ہو جائے، تو کم سے کم سورہ بقرہ اسی نسبت سے تو پڑھا کرو، ہاں آیت الکرسی۔ اور اس میں سورہ بقرہ کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے، ہاں سورہ بقرہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پوری نہیں پڑھے تو کم سے کم آیت الکرسی جو 10 آیتیں کم سے کم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، اور کمپلسری جو اخیر کی وہ 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے للہ ما فی السماوات، اس کو تو پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے جو فضیلت والی بات ہے کہ آیت الکرسی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے افضل اور اشرف آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، اس لیے آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہونی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ہر نماز کے بعد تو فضیلت ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں، سنام القرآن، سین نون الف سنام القرآن، سنام القرآن۔ سنام کے معنی آتے ہیں کوہان، کوہان بولتے اونٹ کی جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے گردن پہ، اس کو کوہان بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سنام القرآن سے مراد، کوہان سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے اعلیٰ چیز کو، ہر چیز میں جو اشرف اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سنام کوہان۔ اسی لیے اونٹ کے جو اس حصے ابھرا ہوا حصہ ہے وہ سب سے افضل ہے، اس کا وہ حصہ۔ تو سنام القرآن کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ سورہ بقرہ کو سنام القرآن کی حیثیت حاصل ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں علامہ ابن العربی، یہ بہت بڑے فلسفی بھی مانے جاتے ہیں، اور بہت بڑے عقائد کے سلسلے میں جو ہم لوگ عام طور پر جو عقیدہ ہم لوگوں کا رہتا ہے وہ علامہ ابن العربی سے کی باتوں پہ زیادہ وہ رہتا ہے، ڈیپینڈ ہے۔ علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 خبر کی باتیں ہیں، 1000 امر کی باتیں ہیں، اور 1000 سے زائد نصیحتیں ہیں، نواہی کی باتیں ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں بے شمار مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سورہ بقرہ کو سیکھے، ان کی تفسیر کے ساتھ، معانی کے ساتھ، اس میں تدبر کر کے، تفکر کر کے، کتنے سال لگے؟ 12 سال لگے۔ کس کو؟ حضرت عمر کو 12 سال لگے، اور ہم لوگ 12 دن میں ختم کر دیں گے، 12 سال لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو کتنے سال لگے؟ 8 سال لگے۔ قرآن پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، معانی پر غور فکر کرنا، میننگ کو سمجھنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، حضرت عمر کو 12 سال لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 8 سال لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو فضیلتوں کی باتیں ہو گئی۔ اب اخیر کی جو باتیں ہیں وہ ہے کہ دونوں میں
جو پوائنٹ کی جوائنٹ، ایک ہے پوائنٹ ایک ہے جوائنٹ، ربط اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اردو میں ربط بولتے ہیں. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں ربط کیا ہے. تو ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے خلاصوں کو اس میں بیان کر دیا، اور اس خلاصے کی مکمل تفسیر اور تفصیل یہ کیا پورا قرآن ہے. اور آخر میں جو دعا کی گئی تھی، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور اس میں 3 مضامین تھے: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور تیسری چیز تھی ہدایت، طلب ہدایت. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کو کیسے طلب کریں؟ غور سے سنیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کو کیسے طلب کریں، طلب ہدایت کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بیان کیا. یہاں سے طلب ہدایت یہ ہے، طلب ہدایت یہ ہے. اب یہاں سے شروع ہے، ہدایت کے ذریعے ہیں، ہدایت کے طریقے ہیں، ہدایت کے راستے ہیں. یہ سارے طریقے اب یہاں سے شروع ہو گئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات. کیا بولتے ہیں؟ مقطعات. جی، یہ وہ حروف ہیں. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں صحابہ کا اجماع، اسی طریقے سے تمام مفسرین اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ اسرار و رموز کے قبیل سے ہے، سیکریٹ باتیں، اسرار و رموز کے اسرار و رموز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کو ان کا راز معلوم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی الف لام میم یا ان جیسی جو آیتیں ہیں حروف مقطعات، ان کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی بتلایا، اور حبیب کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پبلک تک نہ پہنچائے، عوام الناس میں اس کی تبلیغ نہ کریں، یہ سیکریٹ ہے میرے اور آپ کے درمیان. حروف مقطعات الف لام میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ، یہ سارے حروف مقطعات ہیں. تو کیا ہے؟ یہ اسرار و رموز کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانیں. ہمیں اس میں غور و فکر کرنا، تلاش و جستجو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے، ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مضامین کو بیان کرنے سے پہلے کیا بیان کر دیے؟ کتاب کے بارے میں بیان کر دیے. دیکھو یہ کتاب کیا ہے؟ شک و شبہ والی کتاب نہیں ہے. ھدی للمتقین بعد میں بیان کرے، الذین یؤمنون بعد میں بیان کرے. اس سے پہلے یہ بیان کر دیے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ہم جیسے کوئی کتاب تیار کریں، کوئی لٹریچر تیار کریں، تو یہ ہمارا کلام ہے. اس کلام میں خطا ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اور کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ میرا کلام ہے، میری طرف سے کتاب نازل کی جا رہی ہے. یہ کتاب محل ریب نہیں ہے، اس میں شک نہیں کر سکتے. تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ جس طرح عام کتابیں ہیں اس میں لوگ ان کی لکھی ہوئی تحریر شک شبہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب اس میں شک نہیں کرنا، محل ریب ہے ہی نہیں، ذرہ برابر تم شک نہیں کر سکتے. اگر شک کر لیے تو ایمان چلا جاتا ہے. تو مکمل مضامین سے پہلے اللہ نے کیا فرما دیا؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا ہے. اب دل سے نکال دو شک، اب پڑھو. تو کیا ہے؟ شفا ہی شفا ہے، پوری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر دل میں قدورت رکھ کر، شک رکھ کر پڑھنا شروع کرے، پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے سلام صاحب کے یہاں دعوت ہے، دعوت بھی کھا رہے اور سوچ بھی رہے ہیں کیا ہے پتہ نہیں. کسی اور کے یہاں دعوت کھا رہے، سوچ رہے ہیں کیا ہے پتہ نہیں. تو یہ شک نہیں کرنا. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شک نہیں کرنا اس میں زہر ملا ہے کہ نہیں ہے، شک نہیں کرنا. اللہ نے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا. شک کو نکال دو، پھینک دو، اب پڑھنا شروع کرو. کیا ہے؟ فرمایا فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلا میسیج اور پیغام یہ دیا کہ اس کتاب میں، اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے ذریعہ نجات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہے، قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو دھرم کے لوگ ہوں، بدھسٹ ہوں، جو بھی ہو، سب کے لیے قرآن ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ تو مخصوص کر دیے ہیں.
تو مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے ہے، کل بھی یہ کتاب سب کے لیے ہے، آج بھی یہ کتاب سب کے لیے ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو دل ماننے والا ہو، جو دل متوجہ ہونے والا ہو، جو کان باتوں کو سننے والا ہو، وہی دل باتوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارے لوگ سننے والے ہیں، لیکن آپ کی بات اگر وہ نہ سنیں تو کیا کریں گے آپ؟ تو کیا ہے، جو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہم اسی کو سنا سکتے ہیں، جو ہمیں یہاں پر سننے کے لیے آئے اسی کو سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ذریعہ نجات ہے، سب کے لیے ہے، لیکن نجات وہی لوگ پا سکتے ہیں، ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ کیا ہو؟ ڈر اور خوف ہو۔ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو، پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے، زمینوں کی بھی ایک کیفیت ہے، زمینوں کو بھی ایک قسم ہے کہ بعض وہ زمینیں ہوتی ہیں کہ بالکل پانی کو جذب کر لیتی ہے، پانی کو جذب کر لینے کے بعد سما جاتی ہے، پانی اس میں سما جاتا ہے، پھر وہ مٹی اس پانی سے طاقت و قوت حاصل کر کے اپنے اندر سے درختوں کو اگاتی ہے، ہریالی درخت، ہرا بھرا ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض وہ زمین ہوتی بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے، بارش خوب ہوتی ہے لیکن غیر اثر انداز بارش نہیں ہوتی ہے، اور جو کہ وہ زمین رہ جاتی، بنجر سنگلاخ رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے دل ہیں، بعض وہ دل ہوتے ہیں کہ سننے کے بعد اس دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے، لوگ فوراً مان جاتے ہیں، دل موم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے۔ لیکن بعض وہ دل ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں، کتنا آپ بیان کر دیں، تقریر کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا دے، لیکن دل کیا ہو جاتا؟ دل سخت پتھر رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اب یہاں سے متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ کس کی صفات کو بیان کر رہے ہیں؟ متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ایک نمبر۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ رزق دیتے ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی متقین کی صفات کو بیان کریں، اور آگے بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ صفات بیان کریں، 5 صفات کو بیان کریں۔ متقین کی صفت، پہلی صفت یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اور ایمان کا دار و مدار بھی یہی ہے کہ غیب پر کیا رکھنا؟ ایمان رکھنا۔ چونکہ اگر غیب پر ایمان کا دار و مدار نہ ہوتا تو پھر لوگ یہ کہتے کہ مشاہدہ کرائیے، جنت کو دکھائیے، جہنم کو دکھائیے، اللہ کو لاؤ دکھاؤ، پھر یہ کیا ایمان نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان معتبر یہ ہے، اور سب سے پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا، اور اللہ نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا، کیا؟ یؤمنون بالغیب، کہ مؤمنین کی صفت اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے۔ کس پر رکھے؟ غیب پر ایمان رکھے۔ کیوں؟ غیب پر اگر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کہتے کہ اے رسول مجھے مشاہدہ کراؤ، جنت دکھلاؤ، جہنم دکھلاؤ، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم جنت کو دیکھ سکے دنیا میں، جہنم کو دیکھ سکے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نورانیت کو، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو ہم دنیا میں دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی کوشش کرے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو بولے متاؤ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، انی ارانی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، کوہ طور پر آ گئے، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے، بس ایک جھلک ہوئی، اور اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ تو جب اتنے بڑے نبی جس کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ دیکھنے کے لیے، وہ نہ دیکھ سکے تو ہم لوگ کیا ہیں؟
یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع کیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرسٹ مرتبہ دعوت دیے، ملاقات ہوئی، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے رفیق، میں آپ کے بارے میں یہ باتیں سنتا ہوں، چیمی گوئیاں سن رہا ہوں، پورے مکے میں اس طرح کی چیمی گوئیاں ہیں، آپ کے خاندان والے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، میں نبی ہوں، اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد ان کا نبی ہوں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، آمنا صدقنا، آپ نے جو کہا میں نے قبول کیا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے ابو بکر کے بعد لوگوں کو دعوت پیش کی تو لوگوں نے تردد کیا، تھوڑی دیر کے واسطے بھی سوچا کہ محمد کیا فرما رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی ابو بکر کو میں نے جب ایمان کی دعوت دی تو بلا تردد کے وہ ایمان قبول کر لیے، ذرہ برابر شک نہیں کیے. ابو بکر ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ بھی نہیں، بس یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے ایمان قبول کیا، میں نے ایمان قبول کیا. تو غیب پر ایمان، اللہ کے رسول نے بتلایا میں نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ایک آخرت قائم ہوگی، کا میدان ہوگا، قیامت قائم ہوگی. تو یہ کیا غیب کی باتیں ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، بس انہی باتوں کو، رسول اللہ کی ان باتوں کو مان لینا، یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کو قائم رکھتے ہوں. اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قیام صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ قیام صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ہر جہت سے نماز کو ادا کرنا، ہر سمت سے نماز کو ادا کرنا، ہر جہت سے نماز کو ادا کرنا. مثال کے طور پر فرض کے وقت میں فرض نماز پڑھنا، سنت کے وقت میں سنت پڑھنا، اس کی سنت ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ ساری کیا اقامت صلاۃ میں ہیں. اور جہاں خود نماز پڑھے وہاں دوسروں کی بھی تلقین کرنا، یہ کیا اقامت صلاۃ ہے. تو نماز کی پوری رعایت کرنا، فرض کی رعایت کرنا، سنت کی رعایت کرنا، نوافل کی رعایت کرنا، مستحبات کی رعایت کرنا. اسی طریقے سے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دینا، تلقین کرنا، نماز کی تلقین کرنا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ مومنین کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے. کیا کرتے؟ خرچ کرتے. اس کو بولتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو دو عبادتیں بڑی پسند ہیں، ایک بدنی عبادتیں اور ایک مالی عبادتیں. اور پورے پانچوں ارکان میں سے سب سے جو عظیم ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے. حج میں دونوں چیزیں جمع ہیں، حج میں دونوں چیزیں جمع ہیں، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور آگے جب سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کہ فی السرا والضرا، چاہے وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں ہو، جب دین کا تقاضا آ جائے تو اپنی حالتوں پر غور نہیں کرتے کہ پیسے ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہے دے دو، چاہے 10 روپے ہو یا 1 روپے ہو. پھر سرا و ذرا، خوشحالی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، تنگ حالی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے نہیں کہ میں یہ 10 روپے خرچ کر دوں گا میرے گھر میں کھانے کے بچیں گے یا نہ بچیں گے. یہ مومنین کی صفت نہیں، بس وہ خوشحالی میں ہو یا جس حال میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں تمام انفاق عام ہے، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نفلی عبادتیں جو بھی انسان کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی خیرات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں سے مراد ہے. یہ عام انفاق ہے. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، اور تیسری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ. کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے تقاضے میں خرچ کرنا. آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. یہ کس کی صفت ہے؟ متقین کی صفت ہے.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ آیت نمبر 4 ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ چوتھی آیت کا ترجمہ ہوا. یہ اس میں چوتھی اور پانچویں باتیں ہیں، یعنی چوتھی صفت اور پانچویں صفت کو بیان کیا. چوتھی صفت یہ ہے کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ قرآن. جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب قرآن ہے. یہ کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 22.5 سال 11 دن اس طرح نازل ہوئی. 22 سال 11 دن. ہاں، نازل، یہ کتابیں نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس سے پہلے جو نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب پر کوئی نہ کوئی کتابیں نازل ہوئی. جن نبی پر، جن رسول پر کتابیں نازل ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ نبی اور رسول دونوں بولتے ہیں. اور یہی فرق ہے، نزول کتاب کا فرق بھی یہی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. رسول اس کو بولتے ہیں جو صاحب شریعت ہو. کیا ہو؟ صاحب شریعت ہو، یعنی ان کو شریعت دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو. اور نبی اس کو بولتے ہیں کہ جو صاحب شریعت نہ ہو، یعنی جن کو کتاب نہ دی گئی ہو. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ دو نسبتیں ہیں کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہیں. حضرت موسیٰ نبی بھی ہے، رسول بھی ہیں. حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کے بھائی کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام، وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہے. حضرت عزیر نبی ہیں، رسول نہیں ہے. اس کے جی حضرت داؤد کو کتاب دی گئی نا. ہاں، یعنی جن کو کتاب دی گئی، جیسے حضرت داؤد کو کتابیں دی گئی، وہ کیا ہے؟ نبی اور رسول دونوں ہیں. حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، وہ نبی اور رسول دونوں ہیں. ان کے بھائی کو کتاب الگ سے نہیں ملی، بلکہ بولے بھائی کی شریعت کو فالو کرو، تو وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین وہ ہیں کہ جو آپ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سچ ماننے کے ساتھ ساتھ کیا ان کتابوں پر عمل بھی کرنا ہے؟ نہیں. ہماری کتاب آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب کا قرآن کا نزول ہوا تو ماننا سب کی ہے. اس کتاب کو بھی ماننا ہے، ان کتابوں کو بھی ماننا ہے، تمام کتابیں، تمام صحائف کو ماننا ہے. لیکن عمل کرنا ہے کس کتاب پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پر عمل کرنا ہے. تو ہم لوگ ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، صحائف صحف ابراہیم کو، سب کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن عمل کس پر کرتے ہیں؟ قرآن پر عمل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ متقین کی صفت ہے، متقین کی صفات ہیں. اور یہاں پر جو پوائنٹ کی باتیں ہیں ختم نبوت سے متعلق، وہ بہت ہی پوائنٹ کی باتیں ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. من بعدی نہیں فرمایا، صرف قبلک فرمایا. توجہ جائیں گے. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے لوگ آئے اور جن پر کتابیں نازل کی گئی. قبلک فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے من بعدک، جو تمہارے بعد آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھو. اللہ نے نہیں فرمایا. اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور آخری رسول ہے. اس سے پہلے کے لوگ آئے، انبیاء اور رسول آئے، اس لیے من قبلک فرمایا. اگر کوئی آنا چاہتے یا بحیثیت نبی اور رسول آتے، شریعت بن کر آتی کوئی نئی شریعت، تو اللہ فرماتے من بعدی. لیکن اللہ نے نہیں فرمایا من بعدی کا، صرف من قبلی کا فرمایا، من بعدی کا نہیں فرمایا. اس سے ختم نبوت پر قرآن سے دلیل ہے. ختم نبوت پر قرآن سے یہ دلیل ہے. نص قطعی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نص قطعی. عربی میں بولتے ہیں نص قطعی. کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جس کا ثبوت، جس مسئلے کا ثبوت قرآن سے ہو، قرآن کی صریح آیت سے، اس کو بولتے ہیں نص قطعی. سے یہ بات ثابت ہے. جیسے نماز پڑھنا ہے، نص قطعی. جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، کس سے ثابت ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہے. نص قطعی کس کا نام ہے؟
نص قطعی نام ہے کہ قرآن کی عبارت سے ثابت ہو، قرآن کی عبارت سے ثابت ہو، قرآن کے پیراگراف سے ثابت ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نص قطعی سے ثابت ہو۔ تو اللہ کا رسول آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ ختم نبوت کا ثبوت نص قطعی سے ہے، قرآن کی اس آیت سے ہے، وما انزل من قبل۔ اگر کوئی آتے جیسے کہ آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے من بعدک، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے اتنی باتیں؟ جی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ من قبل کے بجائے کیا تھا؟ من بعدک، من بعد جی، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی جب غیب پر ایمان رکھنا ہے تو غیب میں آخرت بھی آ گیا نا؟ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، جنت جہنم، آخرت پر۔ تو آخرت تو آ گیا، پھر الگ سے آخرت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوا کہ نہیں؟ جی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کو بولتے ہیں انقلابی عقیدہ۔ مفسرین اس کا نام کیا رکھے ہیں؟ انقلابی عقیدہ، انقلابی نعرہ ہی ہے۔ جس بندے کے ذہن میں، جس بندے کے ذہن و دماغ میں وبالآخرۃ ہم یوقنون کا استحضار رہے، وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اس بندے کے دل میں کبھی غیر اللہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے بھی بیان کیا، گرچہ بالغیب میں داخل ہے چیزیں، لیکن الگ کے طور پر بیان کیا تاکہ اہمیت باقی رہے، استحضار رہے، خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور جب فکر آخرت پیدا ہو جائے، جب فکر آخرت پیدا ہو جائے تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ استحضار رہے گا۔ کیا رہے گا؟ استحضار رہے گا۔ اور آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، یہ کب گناہ کرتا ہے؟ اللہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی، لیکن جو ہی بندے کو اللہ یاد آ جائے، فکر آخرت آ جائے، آخرت یاد آ جائے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مفسرین نے فرمایا کیا ہے؟ انقلابی عقیدہ ہے، انقلابی نعرہ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اب یہ 5 صفات بیان کر دیے گئے، اب اس کے بعد رزلٹ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ رزلٹ بیان کر رہے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، تو اس عقیدے کے بعد جو ایکشن ہوتا ہے، ایکشن میں لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو رزلٹ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور پورے کامیاب ہیں۔ اور کیا ہیں؟ پورے کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ گولڈ میڈل ہے، انعام کے طور پر سب سے بڑا سرپرائز ہے یہ کہ ہدایت۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بول دے تو ہدایت یافتہ ہے، پوری دنیا اس کو بولتے رہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، لیکن اللہ بول دے یہ شخص ہدایت یافتہ ہے، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ کسی اور قول کی ضرورت نہیں، کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ 5 صفات جس کے اندر ہو، اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگوں یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اب چاہے پوری دنیا اس کو کیا بول دے، تو ہدایت یافتہ نہیں، تو ہدایت یافتہ نہیں، تمہارے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہے۔ کون ہے؟ اللہ راضی ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 5واں جو ہے، یہ پانچوں کو دہرا دیتے ایک مرتبہ۔ پہلا تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرسٹ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ دوسرا کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں سب چیز داخل ہے، زکوٰۃ بھی داخل ہے، صدقات بھی داخل ہے، نفلی تو جو خرچ کرتے ہیں، مسجد میں خرچ کرنا، مدرسے میں خرچ کرنا، ڈیلی 10 روپے 5 روپے کا یوز کر لیتے ہیں غریبوں میں، وہ بھی کیا انفاق میں آتا ہے۔ انفاق کی ساری شکلیں ہیں۔ 3 ہو گئی۔ چوتھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاءوں پر نازل کی گئی۔ 4 صفتیں۔ 5ویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فکر آخرت کرتے ہیں
آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، حاضری دینی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا اور ہمارے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جو ان پانچوں میں کامیاب ہے اس کے لیے پروانہ کیا ہے؟ اللہ نے پروانہ یہ بیان کیا، ان کے لیے انعام یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ